الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم علم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب وہ ہے حافظ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے حافظ جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے وہ معزز کے زمانے میں عامل قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسے لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے ایک آیت قرآن تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا فلسطین والوں نے بتایا ہے بزبان جرت غزہ والوں نے بتایا ہے بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا میرے قریب احترام برادر السلام دوستوں بزرگوں بھائیوں سب سے پہلے میں حضرت مولانا قرآن کا تعارف بھی قرآن کی زبانی قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ذرا یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے قرآن کہتا ہے میرا نام ہے بل ہوا قرآن مجید سبحان اللہ کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھوں گا آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے ایمان ہمارا تازہ ہوگا اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو آیا کہاں سے تیرا مقام کیا تھا قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ قرآن کہتا ہے میں لوح محفوظ سے آیا ہوں اے قرآن ذرا یہ تو بتا تجھے وہاں سے لانے والا کون ہے قرآن کہتا ہے نازل بہ الروح الامین مجھے وہاں سے لانے والا روح الامین جبرائیل امین فرشتہ ہے اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو آیا کس کے حکم سے قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین مجھے نازل کرنے والا رب العالمین ہے اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو آیا کس پر نازل کس پر ہوا قرآن کا تنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو آیا کس مہینے میں قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو آیا کس رات
میں قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کی رات میں آیا۔ اے قرآن ذرا یہ تو بتا دو آیا کس مہینے میں، آیا کس شہر میں؟ قرآن کہتا ہے ھذا البلد الامین، اے قرآن تو آیا کس لیے؟ قرآن کہتا ہے ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، میں شفا بن کر آیا، وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی بڑے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لایا جائے۔ کیا ایمان؟ یہ جو ابھی میں نے دہرایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، منزل من اللہ ہے، لانے والا جبرائیل ہے، آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا ایک ایک لفظ حرف محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جیسے ہی قرآن پاک نکلا، سب سے پہلے اس کو سنا تو صحابہ نے، سب سے پہلے اس کو یاد کیا تو صحابہ نے، سب سے پہلے اس کو لکھا تو صحابہ نے، سب سے پہلے اس پر عمل کیا تو صحابہ نے، اس کو امت تک پہنچایا تو صحابہ نے۔ تو قرآن جیسے اترا ویسے ہم تک پہنچا ہے، ذرا برابر بھی اس میں فرق نہیں۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، جابر تھا، بے شمار صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو اس نے ناحق قرآن کا کام جس سے بھی لینا چاہے لے سکتے ہیں۔ اتنا بڑا ظالم جابر، لیکن اللہ نے ان سے کیا کام لیا؟ قرآن پاک میں جو اعراب ہیں، زبر زیر پیش ہیں، نقطے ہیں، یہ حجاج بن یوسف نے لگوایا، اس سے پہلے نہیں تھے۔ ایسا زبردست کام لیا، اور پھر جب یہ کام لیا جا رہا تھا اس سے لکھا کہ یہودیوں کا ایک وفد آیا اور حجاج بن یوسف سے کہنے لگا ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں، بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے، آپ کے لیے انعام و اکرام بھی ہے، تحفہ تہنیت اور آپ کے لیے آفر بھی ہے بہت بڑی۔ تو حجاج بن یوسف نے پوچھا بھی آئے کس مقصد کے لیے؟ کہا بس چھوٹی سی درخواست ہے، اللہ پاک آپ سے قرآن پاک کا کام لے رہے ہیں، بس آپ نے وہ ایک جو نقطہ نیچے ہے آپ نے اس کے اوپر 2 نقطے لگا دینے نیچے، یعنی باقی جگہ تا بنا دیں۔ پوچھا بھی کیوں کیسے؟ کہا بھی قرآن پاک سورہ کاف کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ذکر کہ دونوں کا ایک بستی سے گزر ہوا، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کھانا دینے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم اس بستی کے رہنے والے، وہ ہمارے اجداد تھے، ہمارے باپ دادا تھے، اگر یہ فَأَبَوْا رہا تو قیامت تک ہماری بے عزتی ہے، ناک کٹی رہے گی کہ ان بستی والوں نے تو پیغمبروں کو کھانا نہیں دیا تھا، آپ کے لیے انعام و اکرام ہے، تحفہ تحائف ہے، آپ کے لیے بادشاہ کی طرف سے بہت بڑی آفر بھی ہے، بس آپ باقی جگہ تا لگا دو، فَأَتَوْا ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کھانا مانگا تو بستی والوں نے کھانا دے دیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا ٹھیک ہے، آپ مہمان خانے میں ٹھہریے، میں بھی آیا، گھر گیا، تلوار لایا، لکھا ہے ایک ہی وار سے 12 کے 12 فرق کو قتل کر دیا، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے، یا اللہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، بہت بڑا ظالم ہوں، جابر ہوں، ساری زندگی مجھ سے گناہ ہوئے، لیکن یہ کام میں خالصتاً تیری رضا کے لیے کروں، یا اللہ اس کام کی برکت سے تو مجھے معاف فرما۔ یہ دعا کی، جب مرنے کا وقت آیا اب اس کی زبان پر جو دوسرا کلمہ جاری ہوا، کلمہ تو اس نے پڑھا ہی پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہہ رہا یا اللہ پوری دنیا کہتی ہے کہ حجاج نہیں بخشا جائے گا، لیکن اگر تو حجاج بن یوسف کو بخش لے تو یہ تیرا کمال ہے، اگر تو نے نہ بخشا یہ پوری دنیا سچی ہو جائے گی کہ یہ دنیا سچ کہتی تھی، لیکن میرا آج بھی تیرے اوپر یقین ہے، امید ہے، میں اللہ کی رحمت سے آج بھی نا امید نہیں ہوں، مجھے 100% یقین ہے تو مجھے ضرور بخشے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے اس پر عذاب کی تخفیف کر دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ اگر بخشے گے تو میرے اور آپ کے لیے تو اجر کیا ہے؟ اگر میں اور آپ الف لام میم جس کے معانی مفہوم اللہ رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، پھر بھی آپ کا سب سے فرما ہے تم الف لام میم 3 حرف پڑھو،
لفظ کا معنی مفہوم میں اور آپ جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اس پر دیکھتا اگر ہے جس کے معنی تو میں اور آپ اگر قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے تو کیا ہماری بخشش نہ ہوگی؟ بخشش یقینی ہے، لیکن افسوس یہ کہ میں اور آپ پڑھنے کے لیے گھنٹوں ان آنکھوں نے دیکھا نوجوان لڑکے ہیں ایک ٹانگ پہ مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں،